بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم سورہ توبہ کی 12 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 13ویں آیت سے درس کا آغاز کریں گے۔ الا تقاتلون قوما، کیا نہیں تم لڑو گے ان لوگوں سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دی اپنے قول و قرار۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ بعض اہل ایمان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی ان کے ساتھ ہم کیوں لڑیں، جب کہ یہ بیت اللہ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کے ساتھ عہد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ جو عہد ہے یہ اس کا بالکل لحاظ نہیں کریں گے جب ان کو غلبہ ملے گا تم پر، اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور جو ان کی جو دینداری ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے آگے کہ دینداری کی یہ نوعیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ کچھ جو رسمی باتیں ہیں ان پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن گئے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ بھئی جن کے ساتھ تمہارا عہد معاہدہ ہے اور وہ عہد پر قائم ہے، خلاف ورزی نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف اقدام کا نہیں کہا جا رہا۔ ہاں، اگر وہ عہد توڑ دیں گے تو پھر اقدام کیا جائے گا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ آیات ان آیات سے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ساتھ جو عہد تھا 10 سال کا، وہ عہد انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا تقاتلون قوما، کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں، وہموا، اور وہ جسارت بھی کر چکے ہیں باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کی۔ مکہ سے اللہ کے رسول کو نکالا گیا، یعنی کہ انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے ہم۔ تو اللہ کے رسول وہاں سے پھر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو بتا دیا کہ ان کا یہ بڑا جرم ہے۔ اب تو انہوں نے عہد معاہدے ختم کیے نا، عہد توڑے ہیں، اس سے پہلے یہ رسول کو نکالنے کی بھی جسارت کر چکے ہیں، اتنا بڑا جرم کر چکے ہیں۔ وہم بدؤکم، اور ایک جرم یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ پہلے آغاز کیا جنگ کا، یعنی کہ مدینہ میں آپ نبی علیہ السلام اور مسلمان ہجرت کر گئے تو وہاں بھی ان کو چین سے امن سے رہنے نہیں دیا، اور وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں کہ کس طرح انہوں نے بہانہ بنا کر کہ شام سے ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، مسلمان اس کو ڈھونڈ لیں گے، تو اس کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر چڑھائی کی، اور بدر کے مقام پر وہ معرکہ ہوا۔ بتایا کہ یہ عہد بھی توڑ دیے انہوں نے، رسول کو بھی اپنے یہ مکہ سے نکالا انہوں نے، اور تمہارے خلاف اقدام کرنے میں انہوں نے پہل کی ہے۔ تو اب تم ان کے خلاف اقدام کیوں نہیں کرو گے؟ تمہیں لڑنا چاہیے ان کے خلاف۔ وہم بدؤکم اول مرہ، وہی ہیں جنہوں نے آغاز کیا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ بدر کے مقام پہ۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ڈر یہ دونوں پہلوؤں سے تھا، ایک تو ان کی قوت طاقت، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہیں، تعلقات تھے، ان کو بھی نبھانے کا تھا کہ وہ تعلقات ٹوٹ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اس حکم پر عمل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں سزا دے گا اللہ تمہارے ہاتھوں سے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پچھلے جو رسول آئے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، ان رسولوں کی قوموں کو جب عذاب دیا گیا تو وہ کسی نہ کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے خدا کا عذاب آیا، لیکن یہاں آخری رسول کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس رسول کا جو لوگ انکار کریں گے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اہل ایمان کے ہاتھوں کے ذریعے، ان کی تلواروں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے بعض لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آخری رسول کی جو امت ہے ان پر خدا کا عذاب نہیں آیا، حالانکہ یہ جو سورہ توبہ ہے اسی عذاب کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، لیکن یہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ہوگا۔ تو رسول کا جب انکار کیا جاتا ہے تو قوم پر عذاب ساتھیوں کے ہاتھوں بھی آتا ہے اور کسی آسمانی اور زمینی آفت کے ذریعے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ صورت اختیار کی گئی ہے کہ صحابہ کے ذریعے عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ان سے لڑو، انہیں سزا دے گا اللہ تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ جو رسول کا انکار کرتے ہیں
انہوں نے مغلوب ہونا ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہونا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ذریعے ہوگا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ ان پر غلبے کے لیے، کہ ان پر تم غالب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول جو ہیں وہ غالب رہتے ہیں، اور جو رسول کا انکار کرتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہاں بتا دیا جا رہا ہے کہ رسول اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ غلبہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس غلبے میں مددگار ہوں گے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ٹھنڈے کرے گا کلیجے مومنوں کے ایک گروہ کے، اہل ایمان کا ایک گروہ ظاہر ہے جو مصائب کا شکار رہا، جو مکہ سے آئے ہیں مہاجرین۔ انصار پر تو یہ مشکلات نہیں آئیں جو مدینہ میں تھے، لیکن مہاجرین کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور ان کو 2 دفعہ، بعض اہل ایمان کو 2 دفعہ اپنا گھر بار چھوڑ کے حبشہ جانا پڑا، اور تیسری ہجرت پھر ادھر ہوئی ہے اہل ایمان کی مدینہ کی طرف، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اور وہاں جو شہید ہوئے ہیں اہل ایمان، تو ظاہر ہے اہل ایمان کے دل میں ہے کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، ان ظالموں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان اہل ایمان کے کلیجے بھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈے کریں گے جب ان کو سزا ملے گی مشرکین کو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور فرمائے گا غصہ ان کے دلوں کا۔ ظاہر ہے دل میں غصہ ہے کہ ہمارے خلاف انہوں نے بغیر کسی وجہ کے یہ اقدام کیا ہے، ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا ہے، تو ان کا سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بدلہ وہ لیں گے، تم ہی لوگے، تمہارے ہاتھوں ہی سے یہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہیں جو ہے تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں اور تمہارے دلوں کا غصہ دور ہو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ساتھ ہی یہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کی توفیق دے کر عنایت فرمائے گا، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جن پر وہ چاہے گا، یعنی کہ جو توبہ کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایسے لوگ نکلیں گے ان میں سے جو ابھی بھی پلٹ آئیں گے۔ اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ سزا دینے میں جو ڈیلے کیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ ایسے لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جائیں۔ ام حسبتم، اور چونکہ اہل ایمان کے ذریعے یہ سزا دی جا رہی ہے، تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھی اہل ایمان کی تو بڑی آزمائش ہو جائے گی، کیونکہ اہل ایمان لڑیں گے اپنی جان سے، اپنی مال سے، ان کا نقصان ہوگا، اور شہادت ہو سکتا ہے کہ زندگی جان کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے، اور مال جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ تمہاری بھی آزمائش ہونی ہے۔ آزمائش ایک ایسا اصول ہے، وہ پیغمبروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اہل ایمان کی بھی ہوتی ہے، اور جو منکرین ہیں سب کی ہوتی ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو کمزور اہل ایمان ہے نا، ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو سٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو ابھی آزمائش میں نے تم پر ڈالی نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے نہیں بنایا سوائے اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ان کے ماننے والوں کے کوئی دوست، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہ رہے ہو کہ یا دوسرے کچھ تعلقات ہیں جن کی طرف تمہارا رجحان ہے، جھکاؤ ہے۔ تو کسی کو دوست نہیں بنانا، اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر، اور اہل ایمان کو چھوڑ کر، چونکہ وہ جو منکرین ہیں، قریش جو کفار ہیں، ان میں وہ رشتہ دار بھی ہیں، دوستیاں یاریاں بھی ہیں، اور دوسرے تعلقات بھی ہیں۔ تو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ حکم دے کر کہ تم ان کے خلاف اقدام کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ تو یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اہل ایمان کے ساتھ تعلق کو ترجیح دے رہے ہیں، یا اپنے ان مشرکین کفار رشتہ داروں کا، دوستوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے تمہیں پھر اجر دے گا۔
ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ، کوئی حق نہیں ہے ان مشرکین کو کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں۔ یہ ابھی تک جو بیت اللہ ہے وہ بھی اللہ کی مسجد ہے، مسجد حرام، اس کا جو انتظام ہے، جو کنٹرول ہے، وہ مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اب یہ جو ہے نا خدا کی مسجدوں کا انتظام کرنا یہ مشرکوں کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ خدا کی مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، توحید کا مرکز ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بیت اللہ کا آغاز اس سے ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کے ہاتھوں، تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ گواہ ہیں اپنے اوپر کفر کے، یعنی کہ ایسے مشرکین یوں نہیں ہے کہ غلطی لگ گئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ تو خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم مشرک ہیں۔ یہ جو شرک کرنا یہ کفر ہے نا، کہ اللہ کو ایسے ماننا جو اللہ کی صفات نہیں ہے، کہ اللہ کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے کہ وہ واحد ہے، احد ہے، تو اس کی خلاف ورزی کر کے اس میں دوسروں کو شریک کر لینا اور وہ خود کہنا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ خدا کے شریک ہیں، تو جب یہ خود اقرار کر رہے ہیں تو ایسے مشرکوں کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام سنبھال لیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو شرک ہے نا اس سے جو نیکی کے کام وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر شرک ہوگا تو وہ نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی، چنانچہ یہ جو نیکی کے کام ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب پھر ضائع ہو گئے ان کے شرک کی وجہ سے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خالدون، اور یہ بھی بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ شرک کرنے والا جو ہے نا جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو یہاں بتا دیا کہ نیکی کی سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں شرک کرنے سے، اور وہ جو شرک کرنے والا ہے وہ پھر ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی دوزخ میں رہے گا۔ انما، یہ وہ مشرکین ہیں جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم شرک کو ہی اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے وہی ہیں من آمن باللہ، جو مانتے ہوں اللہ کو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو، واقام الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہوں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہوں، ولم یخشا الا اللہ، اور نہ ڈرتے ہوں سوائے اللہ کے، فعسیٰ اولئک، تو یہی تو توقع ہے کہ یہی لوگ ان یکونوا من المہتدین، کہ راہ پانے والے ہوں گے۔ یہ ہیں جن کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھیں گے اور آخرت میں بھی وہ راہ پا جائیں گے، منزل مقصود کو پا لیں گے۔ یہ اصل حقدار ہے، یعنی مشرکین مکہ کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ نے سامنے کر دیا کہ اصل حقدار اب یہ اصحاب رسول ہیں جن کے پاس یہ خدا کا گھر آنا چاہیے۔ اجعلتم، کیا تم نے کر دیا، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کو، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو۔ یہ قریش کے پاس تھا نا، جو کہ مشرکین تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، انتظام کرنا، مسجد حرام کا انتظام سنبھالنا۔ کہتے یہ جو کام ہے اس کو تم نے بنا دیا ہے کمن آمنا، ان لوگوں کے برابر جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اہل ایمان جو کمزور تھے نا، وہ کہتے کہ بھئی یہ مسجد حرام کا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، تو ان کے خلاف اقدام جو ہے نا وہ کیوں کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کام برابر نہیں ہیں، کہ یہ چھوٹے نیکی کا کام کر لینا اور خود مشرک ہونا۔ شرک سے تو ساری نیکی کا مال ضائع ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس کے مقابلے میں جو اللہ اور یوم آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور آخرت کے معاملے میں شک و شبہ میں نہیں ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہے ہیں اپنی جان اور مال سے، یہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ راہ یاب نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور شرک کر کے، شرک جو کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے، ظلم ناانصافی ہی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، بڑے درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ جو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کا ذکر کر دیا جو کہ ہجرت کر کے گئے مدینہ۔ یبشرہم
ربہم برحمت منہ، انہیں بشارت دیتا ان کا رب اپنی رحمت کی، ورضوان اور خوشنودی کی، وجنات اور ایسے باغات کی، لہم فیہا نعیم ان کے لیے جن میں راحت ہے، مقیم دائمی، کہ وہ ہمیشہ کی راحت ہوگی جن باغات میں، وہاں وہ لوگ رہیں گے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، خدا کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ اللہ جو ہے اسی کے پاس ہے عظیم اجر۔ تو یہ کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف یہ ہے قریش جو کہ شرک کے مذہب پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم متولی ہیں بیت اللہ کے، اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، حج اور عمرے کا، بیت اللہ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، انہوں کی ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں خدا کے لیے، اور خدا کے لیے انہوں نے جہاد کیا ہے، اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کی قربانی پیش کی ہے، تو دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ ظاہری کچھ نیکیاں کر رہے ہیں قریش، تو ان کے خلاف جہاد اقدام نہ کیا جائے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم لازماً ان کے خلاف اقدام کرو، اور تاکہ وہ بات جو ہے رسولوں کے بارے میں وہ پوری ہو کہ جو بھی رسول خدا کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب یہ جو سزا دی جائے گی یہ نہ کوئی آسمانی آفت آئے گی نہ کوئی زمینی آفت۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے، لیکن یہ سزا دی جائے گی صحابہ کی تلواروں کے ذریعے۔ چنانچہ آخری جو رسول ہیں ان کے نہ ماننے والوں کو بھی سزا دی گئی ہے، عذاب آیا ان پر، لیکن عذاب کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ توبہ ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نہیں لکھا جاتا، باقی جو قرآن مجید کی 113 صورتیں ہیں ان سب کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورہ چونکہ عذاب کی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا ہے، اور یہاں پھر اس مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں پھر ذکر کیا جاتا، کیونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلے درس میں کہ مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں ان منکرین کے خلاف جنہوں نے رسول کا انکار کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔